خلافت چاہیے تھی، ان کو امارت چاہیے تھی. میں کہتا ہوں کہ امارت و خلافت اگر دنیا کے لیے ان کو چاہیے تھی، یہ تو رجس ہوا. اور اگر ان کی طہارت کے بارے میں اب بھی کسی موذی کو شک ہے کہ قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ کی روایتیں موجود ہوں کہ کبھی بھی شیطان کا اثر ان پر نہیں آ سکتا، تو ان کے خلوص نیت پر جن لوگوں کو اب بھی شک ہے اور وہ کہتے ہیں تو یہ تو مہم جو تھے اور جب نکلے ہیں دو شہزادوں کی لڑائی تھی، ایک نے غلبہ کر لیا دوسرا مغلوب ہو گیا، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. بلکہ حضرت وہ سوال بھی اگلا محمد حسین صاحب کا کہ وہ کچھ لوگ ہیں وہ یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے. اس پر بھی آپ تھوڑی سی بات کر دیں تاکہ وہ بھی ساتھ ہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ہاں جیسے حسن بن صبا کی جنت تھی نا اس کی بنائی ہوئی، یہ کوئی اس طرح کی جنت ہے ان لوگوں نے جو لعنتیوں اور ظالموں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی ان کا ذہنی جنت ہے یہ. جو تو اللہ رب العزت جل وعلا کی جنت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سابقون الاولون کے متبعین صادقین ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات. جنتیں تیار ان کے لیے کی گئی ہیں جن کا کردار سابقون الاولون کی طرح ہے. سابقون الاولون کی طرح جن کا کردار ہے، جو ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، عشرہ مبشرین جو ان کی پیروی میں ہیں اور ان کے حسن عمل اور حسن کردار کے مظہر ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنتیں ہیں. اور پھر میں اس بات پر مجھے تعجب رہے گا کہ امام عالی مقام شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ تو شہید ہو گئے اور مظلوماً شہید ہوئے. جو شخص عمدن کسی شخص کو قتل کر دے تو قرآن مقدس کہتا من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما. جس نے کسی کو مومن کو ارادتاً قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے، ہمیشہ اس میں جلتا سڑتا رہے گا. غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو 10 سال سے ارادہ جو تھا یزید کا، یہ سن 51 سے، شاہ صاحب یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں سے آپ نے تو ماشاءاللہ آیت کریمہ کی نص سے یہ بات ثابت کر دی کہ ایک عام مومن کا قتل اتنا بڑا جرم ہے، تو امام حسین جو مومنین کے امیر ہیں اور امام ہیں ان کا کیا رتبہ ہوگا. پھر ایک اور بات ہے، یہ جو اس پر تھوڑی سی توجہ فرمائیے کہ وہ حدیث کا جو حضرت حوالہ دیتے ہیں اس کی طرف بھی آپ تھوڑی توجہ فرمائیے. میں اس پر آتا ہوں، لیکن اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی عجیب لطف کی بات ہے کہ یزید کا تو اس حدیث میں نام نہیں، خود ہی مان اس کے کوئی 10 امکانات ہیں جو محدثین نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ جنگ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے جس میں یزید گیا ہے. کیونکہ اس میں نہ تو قسطنطنیہ کا نام ہے نہ اس میں یزید کا نام ہے، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. اور یہ بات سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ پہلا لشکر جو مدینہ قیصر کے شہروں کی طرف گیا ہے، یعنی روم کی سلطنت کے شہروں کی طرف گیا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گیا ہے. تو یہ یزید کی پیدائش کا دور ہے. صحیح بات، وہ خود پیدا ہوا، اس کی ولادت ہی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے. تو یہ پتہ نہیں کتنا ننھا منہ جو ہے مجاہد بنا کے تو اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ پہلے لشکر میں وہ گیا ہے. پہلا لشکر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے فضائل میں آپ دیکھیں، آپ لوگوں نے جتنی سیرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں حضرت عثمان غنی کی شان میں، ان میں آپ لکھتے ہیں کہ پہلا غزوہ باہر کرنے والا اور پہلا لشکر سمندر میں بھیجنے والا عثمان غنی ہے. اور یہ سمندر کی طرف سفر تو روما والا ہی ہوا ہے اور پہلا لشکر بھی آپ نے روانہ کیا ہے. اس میں جس یزید کا نام آتا ہے وہ یزید چچا ہے، یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن ابو سفیان ہے جس کا نام آتا ہے. اور یار لوگوں نے ان کو جنتی بنانے کے لیے کھینچ تان کر لی. پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں خوارج سے کہ کیا کسی کو آپ نے کبھی یہ بھی مانا کہ رسول اللہ جس کو جنتی کہہ دیں اس کا اختیار رکھتے ہیں جنت دینے کا؟ یہ بھی عجب لطف کی بات ہے کہ اگر رسول اللہ کے دینے پر کسی کو جنتی مانا ہے تو یزید کو ہی مانا ہے، ورنہ اس بارے میں ابھی ان کو شک ہے کہ حضور جنت دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحیح احادیث مبارکہ میں حسن و حسین حسنین کریمین کو تو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا کہ بأنہ فاطمہ استاذن ربہ ان یسلم علیہ ویبشرنی بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ.
تو نامزد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جنتی جوانوں کا سردار کہہ رہے ہیں جی جی ان کے تو بغاوت کی باتیں ان کو زیب دیتی ہیں، اور جس کا نام بھی نہیں آیا اس کو کھینچ تان کے جنتی بنایا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں قریب قریب کہیں بھی یزید کے نام کا کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا، اور پھر محدثین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے لیے اگر بالفرض برسبیل تنزل یہ کہا بھی جائے کہ اس لشکر میں وہ موجود تھا، تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس کے بعد بھی اگر اس سے کفر ہو جائے یا ارتداد کا وہ شکار ہو جائے کوئی بندہ تو پھر بھی اس کے لیے مغفرت ہے۔ اس کے بعد بھی جو اس نے کارنامے کیے، یہ اس سے پہلے بیان میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی کہ وہ اس کا اہل مدینہ کو خوفزدہ کرنا، 1700 قاری صحابہ کو حرہ کے مقام پر شہید کرنا، اہل مدینہ کو مباح الدم کہنا اور شہر کو کھلا شہر قرار دینا، اور 3 دن تک اس میں جو کچھ ظلم و ستم کیا گیا، اور مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی گئی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف، اور اس پر مکہ شریف پر پتھراؤ کیا گیا، یہ سارے اس کے وہ امور ہیں کہ اگر اس کے ذاتی افعال جو ہیں، یعنی اس کی برائیاں کہ شارب خمر ہے یا اس کے لیے لہو و لعب کے کام کرتا ہے یا تارک صلاۃ ہے، یہ اس کا ایک ذاتی بایو ڈیٹا جو کچھ بیان ہو رہا ہے کتابوں میں وہ الگ ہے۔ اجتماعی طور پر اس نے جو کچھ قتل و غارت کی ہے اور جو کچھ ظلم و ستم کیا ہے، اگر ایسے خوارج ملعون جو ہیں ان کا سرکار کی اہل بیت سے محبت کا تعلق نہ بھی ہو تو میں کہتا ہوں کم از کم انصاف کا دامن تو نہ چھوڑیں۔ انصاف جو کا دامن شخص نہ چھوڑیں، بالکل اہل صحیح مدینہ پر ظلم کرے، حضور کا فرمان ہے من اخاف اہل المدینہ فعلیہ لعنت اللہ، کہ جس نے اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایسے ملعون کے لیے جو جنت کا ثبوت کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کو حسن بن صبا کی جیسی جنت تھی، ایسی کوئی جنت انہوں نے الگ تیار کر رکھی ہے کہ جو گستاخوں کے لیے انہوں نے۔ یونان سے محترم شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شبیر صاحب۔ وعلیکم جی جی محترم شبیر صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال حضرت صاحب کو نام پیش کرنا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت پانچا صاحب جی جی جزاک اللہ۔ اور میری دعا ہے السلام شبیر صاحب۔ حضرت صاحب ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ۔ حضرت صاحب دعا سب جی جزاک اللہ محترم شبیر صاحب، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو محترم شاہ صاحب نے محترم ناظرین بڑا پیارا جواب ارشاد فرما دیا۔ ابھی مدینے پر اس نے حملہ کیا اور اس کی اتنی برائیاں ہیں اور مدینہ شریف کے لوگوں کو جو ڈرائے اس پر لعنت ہے، تو جو امام حسین پر ظلم کرے، آپ کے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو رلائے، جس کی فوج اور جس کے کہنے پر ان کو نیزے کی نوکوں پہ چڑھایا جائے، اور جس کے سامنے امام پاک کا سر مبارک آئے اور چھڑی سے ٹھوکریں مار مار کے کہے کہ ہم نے بدر کے اپنے مقتولوں کا بدلہ لے لیا، اب اس کی لعنت میں کوئی ابھی شک رہ گیا پیچھے؟ پھر میں ایک لطیف نقطہ کی طرف آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں، جی جی، وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم نعمان بن ثابت اس کو مسلمان کہنے سے بھی سکوت کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت میں محتاج جو زیادہ مسلک بیان کیا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے کہ تکفیر میں بھی سکوت کرتے، تکفیر میں ہی نرا سکوت نہیں کرتے، مسلمان کہنے میں بھی سکوت کرتے ہیں۔ تو اتنے امام الائمہ جو ہیں وہ تو مسلم تک کہنے کو تیار نہیں ہے اور یہ جنت تک پہنچانے کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ محمد صاحب ہیں بلیک بون سے۔ السلام علیکم محمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمد صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا حضرت سے سوال ہے کہ اہل سنت کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ ڈیفرنٹ عقائد ہیں، لوگ کچھ اہل سنت کے حضرات حضرت امیر معاویہ کو غلطی پہ کہتے ہیں، کچھ دوسرے ہمارے حضرات بھائی ہیں جو جی آپ کی بات محمد صاحب سمجھ گئے، ہم آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا نقطہ نظر ہے۔ انشاءاللہ تعالی باری پر آپ کے سوال کا ضرور جواب پیش کیا جائے گا۔ تشریف آوری کا انتہائی شکریہ۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے اس پر تو بڑی تفصیلاً گفتگو فرما دی۔ عبد القدوس صاحب نے بلیک برن سے یہ جو مختصر سے سوال پوچھے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کس نے کیا اور محمد بن ابی بکر کو شہید کس نے کیا، کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے بھی قتل نہیں کیا، آپ کی تبھی موت ہوئی ہے اور اس پر احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آخری وقت میں حاضر خدمت تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکرات موت طاری تھے، اور آپ نے کچھ اس انداز سے اپنے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کے ساتھ آپ کانپیں اور آپ کے ماتھے پر پسینہ آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ اے ام المومنین، آپ کو
کسی حضرت قسم یہ کی بات آپ کی بڑی فکر سننے نہیں والی ہونی ہے، چاہیے۔ ایک کال لے لیں، یہ چونکہ ذرا بات اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زاہد صاحب ٹیلفورڈ سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، جی زاہد صاحب فرمائیے۔ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلامت کرتا ہوں اور آپ سے بھی، جزاک وعلیکم اللہ۔ السلام۔ اور جناب صاحب زیادہ مفتی طاہر صاحب ٹیلفورڈ والے بھی جو ان کی طرف سے بھی سلامت کرتا ہوں شاہ صاحب کو۔ جزاکم اللہ علیہ السلام۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا۔ ایک اور سوال ہے اگر آپ معائنہ کریں۔ جی ضرور فرمائیے زاہد صاحب، بولیے۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ہمارے چاروں خلفائے راشدین ہیں پہلے، جی ان کا جو انتخاب تھا وہ کثرت رائے سے ہوا تھا، جی جی اور جو یزید کا انتخاب تھا کیا حضرت امیر معاویہ نے ان کو خود جانشین مقرر کیا تھا؟ جی اگر ٹھیک، کیا تھا تو کس بنا پہ؟ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال کہ آیا کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں یہ روایت ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا ہو کہ مجھے آپ کی پشت سے بو آتی ہے؟ یہ دو سوال ہیں۔ جی ٹھیک ہے محترم زاہد حسین صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور ہمارے جتنے علماء کرام اور دینی حلقوں کے لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ان کا شامل ہونا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول بھی فرمائے، اور آپ کا علماء اہل سنت کا اور دیندار لوگوں کا سایہ اسی طرح امہ چینل کو عطا فرمائے رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے محبتوں کے ساتھ امہ چینل اسی طرح آپ کی خدمت کرتا رہے۔ تو محترم شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضرت تعالیٰ عبداللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسے وقت میں کہ جب ان پر سکرات موت کے آثار تھے، جی تو آپ کی تسلی تشفی کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں۔ جی جی تو آپ نے یہ جملہ عرض کیا، آپ ام المومنین، آپ کو تو خیر ہی خیر ہے، کیوں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کبھی بھی جہنم کا کوئی انگارہ اپنے محبوب کے پہلو میں کیسے رکھ سکتا تھا؟ سبحان اللہ۔ یعنی اپنے محبوب کے لیے طیبات کا رب تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، آپ تو پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، تو اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب پاک کے لیے اللہ رب العزت نے جن خواتین کا انتخاب فرمایا ان کی زوجیت کے لیے، تو ان کو اللہ رب العزت جل وعلا نے یہ مقام عطا فرمایا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کائنات میں تمہاری مثل کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اس لیے یہ کلمات مبارکہ بتا رہے ہیں، یہ عین سکرات موت کے وقت کیا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ تو ایسا کوئی قتل کا واقعہ نہیں، شاہ صاحب یہ یہ بھی بات تھوڑی اہل سی تشیع کی یہ ایک خباثت ہے، اور وہ لوگ اس قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضرت یہ بات بڑی اہم ہے، اگر ایک ہم کالر لے لیں، کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم محترم عبدالشکور صاحب رچ ڈیل سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ محترم جناب آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، بہت معلوماتی ہے، جزاک اللہ۔ اور میرے خیال میں آپ کے ساتھ علامہ خورشید صاحب بیٹھے ہیں۔ جی میں بول رہا ہوں، جی فرمائیے۔ علامہ خورشید صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جتنے اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے جزاک اور اللہ۔ لوگوں کو بتایا ہے، خاص کر وہ حدیث کا جو حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس پہ وہ یزید شریک ہوا تھا، جی جی اور وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اتنا عیاش تھا کہ جب وہاں قسطنطنیہ میں فوجیں تھی تو یہ اپنی کلثوم کے ساتھ بیٹھ کے رباعیاں لکھ رہا تھا شراب پی کے۔ جی محترم عبدالشکور صاحب آپ کا انتہائی شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے۔ ہم اپنے پہلے دروس میں اور ان پروگراموں میں ہم پہلے یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے ہیں، جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، اس کی وہ رباعیاں بھی ہم نے پڑھ کے سنائیں جو اس نے ام کلثوم کے ساتھ مل کے گائیں، اور پھر سزان حضرت معاویہ نے اس کو کسی 7ویں یا 9ویں جنگ میں بھیجا، تفصیلاً ہم نے اس کو عرض کیا، مگر ہمارے کالر بھائی جو نئے ہوتے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو ہم وقت کے مطابق ہر ایک کو اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ اور ہمارے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ۔ تو محترم شاہ صاحب یہ دوسرا سوال یہ تھا جو ہمارے انہی بھائی نے کیا تھا کہ حضرت محمد بن ابی بکر کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے، بھی ان کو بھی کسی نے شہید کیا تھا یا ان کی طبی موت ہوئی؟ نہیں، حضرت محمد بن ابی بکر کی موت تبھی نہیں ہوئی، وہ چونکہ گورنر تھے مصر میں، اور مصر کے اوپر جب حملہ ہوا جی اس میں حضرت محمد بن ابی بکر جو ہیں ان کی موت وہاں ہوئی ہے، جی اور لیکن وہاں جو کچھ الزامات دیے جاتے ہیں تو ان کی کوئی حقیقت ان کی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنگ کے اندر دو محارب طاقتیں آتی ہیں اور بلوا ہو جائے یا حملہ ہو جاتا ہے تو اس میں صرف نام لینا اس وجہ سے کہ ان کو حضرت امیر معاویہ نے یا کسی نے شہید کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے اندر جس وقت حملے ہوتے ہیں، اب دیکھیے
میں ایک خاص بات عرض کرتا ہوں، کئی لوگ اس پر ذکر کرتے رہتے ہیں، احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حواری رسول جو ہے زبیر ہیں، زبیر بن عوام، جی جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر کے قاتل جہنمی ہیں، زبیر کے قاتل جہنمی ہیں۔ اور جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام حضرت مولا علی کے ساتھ جو لوگ تھے لشکر میں، ان کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ اب یار لوگوں کی یہ عادت ہے جی کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ والی حدیث پڑھتے ہیں تو پھر کو سیدھا حضرت معاویہ پر الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمار کو مار دیا۔ جی جی میں کہتا ہوں حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ زبیر بن عوام جو حواری رسول ہیں، رسول اللہ کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے قاتل کو جنم، اور کہہ بھی کون رہا ہے؟ خود مولا علی شیر خدا، کہ جب ان کا قاتل ان کا سر لے کے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے خوشخبری لایا، میں تو زبیر کو مار دیا، تو فرمایا تو جہنمی ہے۔ تو انہوں نے کہا علی تو بھی کیسا ہے کہ جب تیرے ساتھ ہو کے لڑتے ہیں تیرے دشمنوں کو مارتے ہیں تو ہمیں جہنمی کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بے ایمان، میں نے تب کب تمہیں کہا تھا کہ زبیر کو مارو یا طلحہ کو مارو؟ جا کے تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ زبیر اور طلحہ تو وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے جنتی فرمایا، اور ان کے میرے سامنے رسول اللہ نے ان کے قاتل کو دوزخی فرمایا۔ تو ایسی احادیث مبارکہ پر بچوں کی طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا خاص مقام ہے، اسی لیے دور حدیث پڑھائے جاتے ہیں، اور اسی لیے شیوخ الحدیث اور استاد الحدیث ہوتے ہیں۔ احادیث کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اسی طرح جس طرح حضرت زبیر کے جو قاتل ہیں ان کے سبب سے حضرت مولا علی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیوں کہ مولا علی تو اس پر وعید سنانے والے ہیں، خود منع فرمانے والے ہیں۔ جی جی تو اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں اجتماعی طور پر، تو اس کے اندر وہ یقیناً حرب ہونا، لڑائی ہو جانا، وہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے لیے ایک بہت ہی ایسا موقع ہے کہ جس پر جتنا بھی افسوس کریں کم ہے۔ مگر اس طرح ذمہ داری اور ایف آئی آر جو درج کرائی جاتی ہے اور پرچے کٹوائے جاتے ہیں اتنے اجلہ صحابہ کے خلاف، اس میں ہوش کرنی چاہیے، اور دونوں طرف کی جو احتیاط کرنی چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں جو احکام آئے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، ہمارے ساتھ چونکہ وقت کم ہے محترم ناظرین، تو ہم نے کنٹرول روم کی طرف سے یہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ کالز بند کر دی ہیں معذرت کے ساتھ، اور ہم کوشش کریں گے، میں شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مختصراً مگر جامع انداز میں جو ہمارے پاس سوالات آئے ہیں، اگر ان کے جوابات ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ان کو دیا جا سکے۔ تو محترم شاہ صاحب، یہ مختصر سا ایک سوال، لمبا نہیں ہے، محمد اشرف صاحب نے برائے فیلڈ سے پوچھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے اور صاحبزادے میدان کربلا میں موجود تھے؟ سانحہ کربلا کے اندر جو حضرات شریک تھے ان کے بارے میں صحیح احادیث مبارکہ جو ہیں ان کے، یعنی ان میں جو احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر، احادیث کی کتابوں میں بھی اس واقعہ کو جن جن محدثین کرام نے ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ جن سیرت نگاروں نے لکھا، میں اس وقت آپ کے سامنے معجم کبیر سے جو امام طبرانی نے اس میں تعداد لکھی اور لکھا ہے، اس نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے 8 فرزند تھے جو مارکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں امام حسین بن علی، حضرت عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، ابراہیم بن علی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویسے یہ سوالات ایسے ہیں کہ اس طرح کے سوالات آپ کو کتابوں میں مل سکتے ہیں، اور اگر ہمارے بھائی اور بہنیں کنٹرول روم سے رابطہ کریں تو ان سوالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی نام کیا ہے، فہرست کتنی ہے، کتنے اسواب اور کتنے آوان و انصار امام حسین کے وہاں موجود تھے، فیملی کے لوگ، خاندان کے لوگ، یہ ذرا تھوڑی تفصیلات والی خاندان کے چیزیں۔ لوگ جو ہے نا آپ کے قرابت دار 34، 8 تو صرف فرزند ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کے۔ اہل بیت اطہار اور بنو ہاشم کے افراد جو زیادہ سے زیادہ تعداد لکھی گئی ہے وہ 34 تک ہے، کہ 34 افراد اہل بیت اطہار کے ہیں، اور باقی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا ان کی اولادیں ہیں جو مدینہ منورہ سے حضرت کے قافلہ کی خدمت کے لیے، کیونکہ وہاں آپ نے ایسا اعلان نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ لوگ جنگ کے لیے چلیں، تو جو لوگ آئے خدمت کے لیے آئے ہیں، اور ان میں سے حضرت حبیب ابن مظاہر، مسلم بن عثجہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں جناب امام نے 9ویں کی رات کو بتی جو ہے اس کو بند کر کے، اندھیرا کر کے اپنے خیمے میں فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ واپس جانا چاہیں جائیں، کیونکہ میرے یہ لوگ دشمن ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور تم اپنی جانیں نہ گنواؤ۔ تو مجھے وہ جملہ جو کہ اہل تشیع کتابوں میں موجود ہے کہ بوڑھے صحابی رسول نے جو جملہ کہا، وہ آج ہمارے پاس سونے سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو تو اس کے ساتھ لکھنے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابن علی، ہم آپ کے ساتھ جو مدینہ سے آئے ہیں
تو ہم آپ کے کوفی مرید نہیں ہیں، ہم مدینے والے مرید ہیں. سبحان اللہ. ہم آپ کے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی ہر طرح آپ کی حفاظت کرتے ہوئے کٹ جائیں گے جب تک ہم میں سے ایک نفس بھی موجود ہے. اس وقت تک اہل بیت رسالت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. اور ایسا ہی ہوا، جب تک وہ لوگ موجود تھے برابر کٹتے رہے اور حفاظت کرتے رہے اہل بیت اطہار کی. اور یہ جتنی قبریں ہیں کربلا معلیٰ میں 34 افراد 72 میں سے آپ نکال کے تو گن لیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے خدام تھے. ورنہ جن لوگوں نے بلایا تھا خط لکھ کے، ان میں سے تو آپ کو حر بن یزید ریاحی کے سوا کوئی نام نہیں ملے گا کہ کوفے سے بھی کوئی مددگار آیا تھا. خط نکال کے جناب امام نے دکھائے. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ آج جو بڑی بڑی باتیں بنانے والے ہیں وہ ذرا اپنے دامن میں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. جلال العیون میں، مرآت العقول میں، حیات القلوب میں، منتہی الاعمال میں، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب امام کو کوفے کی طرف لانے والے کون لوگ تھے. یہ واقعہ کربلا کا بڑا اہم سوال ہے کہ کوفہ آخر کس طرح دمشق کے راستے میں پڑتا ہے. وہ بالکل ایک دوسری سائیڈ ہے. سفر کرنا، اگر دمشق کے ساتھ جنگ کے لیے آپ جا رہے تھے تو دمشق کا راستہ اور پڑتا ہے مکہ مکرمہ سے. کوفے کا راستہ وایا کوفہ تو کوئی دمشق جانے والی اچھی سڑک نہیں تھی. جناب امام کوفہ کو طرف کیوں آئے؟ حضرت اس کے لیے 900 خطوط تھے جناب امام کے پاس کوفیوں کے. اور میں صرف ایک عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا عنوان کیا تھا، این عریضہ ایس بخدمت حسین ابن علی از شیعانو فدویانو مخلصان حضرت بزود بیا بزود بیا بزود بیا. امام جلدی آئیے، ہم آپ کے شیعہ، آپ کے مخلص، آپ کے خادم آپ کو مدعو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے اور دمشق کے خلاف لڑائی کریں گے اور یزید کے خلاف لڑائی کریں گے. تو جناب امام کے پاس 3 بوریوں میں یہ خطوط تھے، 900 خطوط، جن کا عنوان کیا تھا خط لکھنے والوں کا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور لڑائی کریں گے. اس مقصد سے جناب امام کربلا معلیٰ میں کوفے کی طرف سفر کرتے ہوئے آپ کو روکا گیا اور وہی کوفی آپ کے مقابلے میں آئے. وہی کوفی آپ کے مخالف ہو گئے اور انہی کوفیوں نے آپ کو بلا کے دھوکہ کیا. محترم ناظرین، شاہ صاحب نے آخر میں بڑا ہی پیارا پیغام آپ کو دیا ہے کہ امام حسین کو بلانے والے جو تھے وہی آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے بن گئے. ایمان کے اندر انہوں نے اپنی بربادی خود مول لی، امام حسین کے خون سے ہولی کھیلی اور تباہی بربادی ان کا مقدر بن گئی. محترم ناظرین، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. قبلہ شاہ صاحب کی تشریف آوری پر سوالات اتنے ہوتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ شاہ صاحب کے لیے بڑا بھرپور ٹائم شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ہوگا اور وہ میں بتاتا چلوں. اور اس میں ہم امہ چینل کی پوری ٹیم اور امہ چینل اس پر فخر محسوس کرتا ہے کہ کل کا ایک تو پروگرام ہے جس کو حافظ نوید صاحب پریزنٹر کے طور پہ ڈیل کریں گے اور مولانا حافظ نوید صاحب ڈیل کریں گے پریزنٹر کے طور پہ، اور مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب وہاں مہمان خصوصی ہوں گے. ہمارے کل کے پروگرام میں ٹروتھ بیہائنڈ دا کربلا یہ نویں سیری ہوگی اور نواں سلسلہ ہوگا اس سلسلہ پروگرام کا، اور پھر بیٹل آف کربلا کے عنوان سے، اور پھر 10 محرم الحرام کے حوالے سے سیٹرڈے ہفتہ کے روز انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام سکالرز اور تمام پریزنٹرز آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور شاہ صاحب خصوصیت تشریف لائیں گے. یہ 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک 3 گھنٹے کا پروگرام ہے. آڈینس بھی آ سکتے ہیں یہاں آپ کے لیے. ہمارے سی او صاحب نے بڑی بہترین کرسیوں کا اہتمام کیا ہے اور ہمارے قرب و جوار سے جو بھائی بہنیں آنا چاہیں ان کو اجازت ہے اور ان کے لیے اکاموڈیشن موجود ہے. لائیو کالز بھی ہوں گی، ان کو اکاموڈیٹ بھی کیا ہو جائے گا. اور یہ الحمدللہ اسلامک ٹیلی ویژن کا ایک نیا انداز امہ چینل نے یہ پہلی مرتبہ متعارف کروایا ہے کہ امام حسین کی 10 محرم الحرام کو، ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا کس طرح منانا چاہیے، امہ چینل نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ اہل سنت یوں منایا کرتے ہیں شان اہل بیت. امہ چینل نے بتا دیا کہ کس طرح محرم الحرام کے دنوں کو منانا ہے اور وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں اپنے انتہائی معزز مہمان سید محمد عرفان مشہدی حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف فرما ہوئے اپنے فیض و برکات سے ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمایا، اور شکریہ بھی بعد میں ادا کروں گا اور ان کی طرف بھی جائیں گے اور ہمارا پروگرام سلام کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. میں اپنی تمام امہ چینل کی ٹیم کی طرف سے اپنے تمام ویورز کا اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کے ساتھ پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت دیتا ہوں. چاہتا ہوں دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مدینہ نگینہ بنا دیا، اور پھر حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، اور کنکروں کو تو نے چھوہا تو در بنا دیا، قیدی جو آیا سامنے حر بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی
امام حسین کی قربانی کا فیضان جمی امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان خورشید عالم صابری کو اجازت دیجئے۔ آپ تمام احباب پر اللہ پاک تو جملہ ناظرین و ناظرات پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ چلتے ہیں ہماری محفل کے بڑے ہی پیارے مہمان الحاج محمد افضل نوشاہی، اور وہ سلام کا نذرانہ اہل بیت پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں ستم ہوئے، اصغر سی ننھی جان